السلام علیکم خواتین و حضرات، مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں میں حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ اس نشست میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین لائمن آپ مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ جتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ناظرین اصل میں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 5 سال سے رمضان المبارک میں اتنا ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہوں، چونکہ یہ لباس میں اپنا یہ پہن لیتا ہوں۔ اتنا پیارا لگنے کے باوجود آج پاج نے مجھے نکرے لگایا۔ رمضان المبارک میں خوش گمانی پر کوئی پابندی نہیں۔ اچھا جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ناظرین یہ جو میں اتنا پیارا لگنے کے باوجود صوفے کے نکرے لگا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاج جنید کے گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ ابھی میرا مکمل تعارف نہیں ان سے ہوا، میں تو ویسے ہی گھبرا رہا ہوں ابھی۔ ان کا تعارف میں بعد میں کرواتا ہوں، پہلے میرا ایک چھوٹا سا چیلنج ہے تمہیں۔ جی جناب۔ کوئی ایک جملہ بول کے دکھاؤ، کوئی ایک جملہ بول کے دکھاؤ، 4-5 لفظوں پر مشتمل کوئی ایک جملہ بول کے میں دکھاؤ۔ جملہ ہی بول رہا ہوں اتنی دیر سے، اور کیا کر رہا ہوں؟ بات تو کر لینے دو کریں جناب، سرکار۔ میں کون سا آپ کے منہ پہ بیٹھا ہوں؟ کوئی ایک جملہ بولیں جس کے کسی لفظ میں کوئی نقطہ نہ آتا ہو۔ یعنی پہلے روئے والے دن نہیں مجھے اس امتحان میں پا رہا ہے جس کی وجہ سے مہمانوں کے سامنے میری بیٹی کوشش تو کرو۔ ہوتا ہے نا بندہ اپنے دوستوں سے تعارف کراتا ہے کہ میرا بہت اچھا دوست ہے، ماشاءاللہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ تعارف بھی میں کرواتا ہوں، تعارف بہت تفصیل کے ساتھ اور کرواؤں گا۔ میرا بھی تو کوئی اچھا تعارف کراؤ نا ان کے ساتھ، مجھے پہلے ہی امتحان میں ڈال دیا۔ کوشش کرو، کوئی جملہ بولو جس میں کوئی نقطہ نہ آتا ہو کسی لفظ پہ۔ اس سال یار کام وہ کراؤ جو کرنے والا جو ہو سکتا ہے، ایم فیول نہ ٹینشن دیا کر۔ اصل میں اس کا یار نالج کم ہے نا جی، اس لیے ایسی باتیں کر جاتا ہے دانشوروں کے ساتھ میں، آپ مائنڈ نہ کیجیے۔ اچھا کوئی جملہ یاد نہیں آ رہا؟ نہیں یار یہ کوئی بات ہے، کسی استاد نے بتایا ہوگا، میں نے اپنے بچپن میں بہت سارے جملے ایسے سنے تھے، تم بتاؤ۔ کوشش نہیں مجھے نہیں یاد آ رہا اس وقت، تم کہتے تو میں کو تیاری کر کے کو 2-3 دن میں ایک جملہ بنا لیتا۔ اچھا بہت مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے۔ مشکل کام ہے یار۔ میرے دوست اور میرے فاضل مہمان جو ہیں ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسماء نبی پہ انہوں نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے، اور یہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ اپنی نوعیت کے پوری دنیا میں واحد انسان ہے، اور ان کا کارنامہ رمضان المبارک کی مناسبت سے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر بھی کرنا ضروری تھا میرے لیے، کہ ان کا کارنامہ اسلامی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کہیں اس سے پہلے یہ کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے لیے ایک جملہ تلاشنا یا تراشنا مشکل نہیں، ناممکن ہو رہا ہے کہ جس لفظ میں، جس میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس پر نقطہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے پورا قرآن پاک اردو میں ترجمہ کیا ہے، کسی ایک لفظ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، غیر منقوط اردو ترجمہ کیا ہے اسلامی تاریخ میں۔ پہلی بار یہ کارنامہ سر انجام دینے والے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب میرے دوست۔ ماشاءاللہ 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 ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے کمال کارنامہ انجام دیا، ناقابل یقین، تو واقعی سمپلی انبلیویبل۔ پورے قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جی، میں نے اردو میں الحمدللہ، اور اس میں نقطہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایک بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ تاریخ میں اس سے پہلے قرآن پاک کو غیر منقوط ترجمہ کرنے کی کوشش جو اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھے فیضی، اکبر، یہ جو مغل اکبر تھا، جی مغل اکبر، اور کون سا اکبر پٹھی بھی رہتا ہے نا ہمارے گھر کے نزدیک، وضاحت تو کیا کرو نا۔ شہنشاہ اکبر کے 9 رتن، اس کے تو 9 رتن نہیں تھے نا یار، 9 رتن تو اکبر کے تھے نا۔ جی جی، تو ایک فیضی نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی عربی ٹو عربی،
अरेबिक टू अरेबिक, लेकिन वो भी कुरान पाक वो ये अधूरी कोशिश थी उसकी। डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में तर्जमा किया, और अरबी में अरबी से ट्रांसलेशन करना गैर मनकूत मतलब कदरे आसान है, बल्कि बहुत आसान है, क्योंकि अरबी तो बहुत रिच लैंग्वेज है। यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुमने बता दी है डॉक्टर साहब। मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे से कोई ऊंची आवाज में बात हुई है, तो मेहरबानी फरमा के कोई एक आध कोई आप सूरत अगर सुना दे तर्जुमा बगैर नुक्ते के, जरा वाये तो हो बात मेरे ज़हन में कि ये हुआ कैसे है। जी मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब जुनैद आपका, जनाब अजीज़ी आपका, और जनाबा नाजिया बेग आपका। इसके साथ अगर जनाब ना भी कहें तो कोई ऐसी बात है। इसके नाम के साथ 2 दफा जनाब, मेरे वाला जनाब भी नहीं, जनाब अजीजी जनाब अजीजी साहब। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए आया नहीं होना चाहिए, अगर उधर से जनाब हटाया है तो उधर बड़ा बड़ा आया ना। मेरे लिए तीनों काबिल एहतराम, क्योंकि मेरा काम बहुत काबिल एहतराम है। तो मैं जिस हवाले से आपके साथ बैठा हूँ, तो सबसे पहले मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आपका शुक्रिया कि इतने बड़े काम की जो तारीख़ आलम में पहली मरतबा काम हुआ है, और इसकी तकरीब पजीराई आज दुनिया टीवी पर आपके प्रोग्राम में हो रही है। ये ना सिर्फ मेरे लिए एजाज़ और इफ्तिखार की बात है और एजाज़ की बात है, मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी और वतन अजीज़ के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है। बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे शो के लिए। अब बड़ा माशाल्लाह कारनामा अंजाम दे के तो हमारे पास आए हैं, तशरीफ लाए हैं, आपकी बड़ी ये बहुत बड़ा आपका भी ये तो एजाज़ है। बाखुदा मैं हैरान हो गया सुन के कि पूरी दुनिया में वाहिद आदमी है। बिल्कुल देखो ना कितना मुश्किल काम है पूरे कुरान शरीफ का। इस्लाम की जो किताब है कुरान पाक, हमारे लिए तो सब कुछ पूरी जिंदगी वही है ना, और हमारी पूरी जिंदगी का हमारे पूरे आइन का तर्जमा कर दिया। जब मुझे पता चला डॉक्टर साहब के इस कारनामे का, तो मैंने अपने तईं कोशिश की दिल ही दिल में कि किसी एक आयत का तर्जमा कर सकूं बगैर नुक्ते के, और मैं 2-3 लफ्जों से आगे नहीं बढ़ सका था। एक आयत भी मुझसे तर्जमा नहीं हो सकी। करो अभी तो तुम नलायक हो। अच्छा डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूँ, कोई एक सूरत प्लीज अगर अनायत कर दें। जी मैं आपको सूरत भी सुनाऊंगा, बल्कि मैं सूरह फातिहा का, सूरह अल इखलास का तर्जमा सुनाना चाहूँगा आपको, और जो इसमें मुश्किलात मुझे पेश आई वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सारी बात में करेंगे। जी मैं तर्जमा पहले आपको सुना, जी मैं आपको सूरह फातिहा का ही ओपनिंग है चूँकि कुरान करीम की, तो इसका ही सुना देता हूँ सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा किया है, अगर हम आम नुक्तों के साथ तर्जमा करें तो शुरू में ही 3 नुक्ते आ जाते हैं, और मैंने जुनैद साहब इसका जो तर्जमा किया है वो ये किया है कि अल्लाह के इसम से रहम वाला और लामहदूद रहम वाला है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, कोई सुभान नुक्ता अल्लाह, नहीं है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तरह की हम्द अल्लाह ही के वास्ते कि वो मौला है कुल अवालम का, कुल अवालम का, कोई नुक्ता नहीं, कोई नुक्ता नहीं। अर्रहमान रहीम, रहम वाला और कमाल रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है अदल के दिहाड़ का, दिहाड़ का, बहुत खूबसूरत दिहाड़। मुझे दिन में भी नुक्ता था, यौम में भी नुक्ता था, फिर मुझे बहुत रेयर अपनी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाली ऐसी ज़ुबानों के लफ्ज़ लेने पड़े हैं जो कि खूबसूरती भी है, इसका हुस्न भी है। दिहाड़ वैसे समझ आता है, इस समझ उर्दू में भी मुस्तामल है, उर्दू में मुस्तामल तो लफ्ज़ है, दिहाड़ और दिहाड़ी। इस माला में मैंने वो दूसरी ज़ुबानों के फूल भी परोए हैं। तो मालिक है अदल के दिहाड़ का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका हम मनकूत तर्जमा करते हैं कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी मदद चाहते हैं, तो मैंने इसका तर्जमा किया है हमारी इताकारी का हर अमल अल्लाह ही के वास्ते और उसी से सवाल है मदद का, उसी से सवाल है मदद का। हमारी इताकारी का हर अमल अल्लाह ही के वास्ते और उसी से सवाल है मदद का। और आगे है एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह दिखा दे हमको उमूद और मसूद राह। मसूद राह, आहा, उमूद सीधी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सीधी में तो 2 नुक्ते हैं। हाँ जी, तो मैंने उमूद और मसूद राह। सुभान सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, इस तरह के लोगों की राह कि वो मुकर्रम हुए दरे इलाही के, इस तरह के लोगों की राह कि वो मुकर्रम हुए दरे इलाही के, सवाए वो लोग कि गुमराह हुए और रुस्वा हुए। आमीन आमीन, ए अल्लाह इसी तरह ही हो। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है।
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. ہاں جی تعارف ہو گیا جی میرے مہمان کا. یار میں کہتا ہوں کہ ایمان سے کمال کر دیا تم نے. دنیا میں جو واحد آدمی ہے, ایک واحد کارنامہ جنہوں نے کیا ہے, اور کو ہے ہی نہیں اس طرح کا بندہ. ان کے ساتھ دیکھو ایک ہی صوفے پہ آئی ایم سٹنگ ہیئر. کہاں پر میرا شکریہ ادا کرو گے. ایمان سے اس بات پہ واقعی میں دل سے شکریہ ادا کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں تو اس وقت سے بالکل پاگل ہی ہو گیا ہوں, پائل ہو گیا ہوں. یہ اتنا بڑا کام, اتنا اہم کام جو ہے, یہ آپ کے ذہن میں آیا کیسے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے؟ ہاں جی جناب عزیز, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ میں نے اسماء النبی پہ جب پی ایچ ڈی ہو گئی میری, اور یہ اعزاز یہ الگ ایک آپ کا اعزاز ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے, اور میرے لیے یہ بہت نسبت ہی بہت بڑی ہے. تو اس کے بعد میرا خیال ہوا کہ میں قرآن کریم پر کوئی بہت بڑا کام کروں. تو میں نے سوچا کہ کسی تفسیر کی تلخیص کر دوں. معارف القرآن کے بارے میں سوچا, پتہ چلا انڈیا سے اس کی تلخیص ہو گئی. اچھا. تفسیر ابن کثیر کے بارے میں سوچا, پتہ چلا اس کی بھی ہو گئی. پھر میرے تخیل کا سفر اس نقطے پہ ٹھہرا کہ قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک فوری طور پہ ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اس پورے سفر کے دوران کہیں نہ کہیں آپ نے کسی لفظ, آپ کو متبادل لفظ نہ ملا ہو جس میں نقطے نہ آتے ہوں, تو آپ نے خدا نخواستہ کوئی کمپرومائز کر لیا ہو, جو قرآن پاک کے ترجمے کی صحیح روح ہے اس کے مطابق آپ کو لفظ نہ ملا ہو, اور آپ ایسا ہوا کہیں؟ جی جنید صاحب, اس کی مجھے بہت مرتبہ پریشانی ہوئی, اس کا چیلنج بھی بہت مرتبہ ہوا. لیکن میرے لیے سب سے مشکل کام یہ دو دھاری تلوار کے اوپر چلنا اس طرح سے تھا کہ کلام اللہ تھا یہ. اگر کوئی اور کتاب ہوتی اور اس کو غیر منقوط لکھتا, میں اس کا تصنیف کرتا, تو میں وہ جملہ چھوڑ دیتا. لیکن یہاں نزاکت یہ تھی کہ نہ اس کلام اللہ کے کسی لفظ کو چھوڑا جا سکتا, کسی حرف کو چھوڑا جا سکتا. اگر میں چھوڑ دیتا یا کمپرومائز کر لیتا پھر قرآن نہ رہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کتنی دیر میں آپ نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا؟ یہ جناب عزیزی میں نے صرف 2 سال میں 14 مئی 2011 کو شروع کیا اور 30 مئی 2013 کو الحمدللہ. یہ بات بھی ناقابل یقین ہے کہ آپ نے صرف 2 سال کی مدت میں یہ کارنامہ انجام دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس دوران کبھی جب پورا قرآن پاک 30 سپارے, کہیں آپ مایوس ہو گئے ہوں, چھوڑنا چاہا ہو کہ بہت مشکل کام؟ جیسے وہ بتا رہے ہیں وہ چاچے اکبر کے رتن نے چھوڑ دیا. ہاں چھوڑ دیا. جی میں عرض کروں گا کہ مشکل تو بہت پیش آئی. میں نے تقریباً 1 سال تک تو کسی کو یہ بتایا ہی نہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. وہ اس نیت سے نہیں بتایا کہ پتہ نہیں ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں سورہ فلق پر پہنچ گیا. سورہ ناس مجھے لگتا تھا یہ امپوسیبل ہے, لیکن جو ہی قلم رکھتا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں الہامی کام تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی آپ کے عشق کو, آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے. اچھا اس کی ڈاکٹر صاحب افادیت بھی, ہاں یہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت بنیادی سوال. ہاں جی, یہ بہت سوال ہوتا ہے مجھ سے کہ اس کی افادیت کیا ہے, کیوں کیا ہے میرے اس کام سے. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں قرآن کے لٹریچر میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا وہ بھی غیر منقوط نازل ہوا تھا. اب بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, نازل بھی غیر منقوط ہوا تھا. اور آج 1400 سال بعد میں سمجھتا ہوں اس کا ایک ایسی زبان میں غیر منقوط ترجمہ ہونا جو خود تنگی دامہ کا شکار ہے الفاظ کے لحاظ سے. عربی تو بہت ریچ لینگویج ہے, تو اس زبان میں اس کا ترجمہ ہونا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اور اس دور میں جہاں پہ بڑی بے وقوفوں والی حرکتیں اللہ معاف کرے انسان کر رہا ہوتا ہے, کئی شوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ بھائی صاحب جو 4 کھڑے ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں 5 منٹ میں سب سے زیادہ یہ ابلے ہوئے انڈے کون چھلتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں جناب کے 2 منٹ کے اندر یہ کتنے برگر کھائیں گے. اب تو مجھے یہ بتاؤ, کہ برگر کھانے سے کوئی فائدہ اس کو بیچارے کو کیا ہونا ہے. اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم چھوٹے چھوٹے کارنامے سر انجام دینے والوں کو کتنے سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات سے نوازتے ہیں اور ان کو انعامات کی بارش کر دیتے ہیں. تو کیا یہ جو میرے فاضل مہمان ہیں یہ کسی انعام کے, کسی توقیر کے مستحق نہیں ہے اتنے بڑے کارنامے والے؟ میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں, وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے حکمران ہیں,
وہ بھی انشاءاللہ یہ سن کے تو حیران بہت ہوئے ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہمارے ایک پاکستانی نے، ہمارے وطن کے ایک شخص نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ بغیر نقطوں کے سارا قرآن شریف کا ترجمہ کر دیا. یہ لازماً وہ بھی پذیرائی اس کی کریں گے اور ہونی چاہیے، لازماً ہونی چاہیے. اس کی میرا خیال ہے اشاعت جو ہے وہ اگر آپ وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سرکاری اہتمام ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حکومت کو، میں صدر اور وزیر اعظم کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں اپنے کام سے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. وہ مجھے دینا دیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو بھی بڑی بڑی مبارک ہے، بلکہ پوری قوم کو مبارک ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان کے دور حکومت میں سے بلند ہو رہے ہیں. ان کے دور حکومت میں اس وطن سے یہ کام ہوا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میں کسی سرکاری اعزاز یا ایوارڈ کا اپنے آپ کو نہیں طالب. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جیسے ایک کھلاڑی ہے، وہ کوئی کھیل میں اگر جیت کر اگر اس کا کوئی اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑا اعزاز اس نے حاصل کیا ہے وطن عزیز کے لیے، پاکستان کے لیے، تو اس کو بھی تو ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جائے اور دنیا کے دوسرے ممالک کو باور کروایا جائے کہ یہ ہمارا اعزاز ہے. نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. میں تو یہ بھی کہوں گا یہاں پہ بالکل آپ تو تکلف سے ظاہرہ کام لیں گے، پڑھے لکھے آدمی اپنے منہ سے نہیں کہیں گے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سورۃ اخلاص صرف جو ہے وہ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، رحمان ملک صاحب سے پوری نہیں سنائی گئی تھی تو ان کو حلال امتیاز مل چکا ہے. اچھا، پورے قرآن سورہ اخلاص کا ترجمہ، سورہ اخلاص کا بھی ذرا ترجمہ عنایت فرما دیں. سنا دیں وہ بھی بہت. جی، میں اس کا مختصر سا ترجمہ ہے لیکن بہت خوبصورت ہوا ہے. میں وہ سنانا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. ہاں، اللہ احد ہے. واہ. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. وہ کیوں اللہ نے کہا کہ میں بے نیاز ہوں؟ سوال کیا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جس خدا کا تعارف کرواتے ہیں اس کا باپ بیٹا رشتہ دار کون ہے؟ تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا. بہت خوبصورت جی، اللہ ارحام کے خوبصورت سارے واسطوں سے ماورا ہے. سبحان اللہ. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. میرے لیے سب سے بڑا چیلنج اس پورے کام میں یہ رہا کہ نہیں کو کس طرح غیر منقوط کروں. نہیں، مت. ہاں جی، واہ. کہ اس کی کوئی اولاد نہیں. پھر میں نے اس کا ایسے ترجمہ کیا کہ سوال ہی معدوم، لم یلد ولم یولد، سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد ہو. زبردست، زبردست. سبحان اللہ. ولم یکن لہ کفوا احد، اور سوال ہی معدوم کہ اس کا کوئی ہمسر. سبحان اللہ. بہت اچھا. کوئی اس میں نقطہ نہیں. ناظرین، یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کو کسی وقت فون کروں تو آپ سن لیا کریں گے؟ جی ضرور ضرور. غیر منقوط ٹیلی فون. یار مشکل میں نہ ڈالو مجھے یہ دوستی بنانے دو ڈاکٹر صاحب سے. وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی زاہد حامد کی کبڈی ٹورنامنٹ کے دوران جیب کٹ گئی. وائی واہ وزیر سائنس و ٹیکنالوجی صاحب، یہ ہے اصل ٹیکنالوجی. یہ جو جیب کٹتی ہے نا، ہائے ہائے ہائے. اور اس ٹیکنالوجی میں پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے، بڑی ترقی کی. ہاں، جہاں بھی کوئی چار بندے اکٹھے ہوئے ہو نا، لائمن ادھر ایک اس کام کا انجینئر پھر رہا ہوتا ہے. بلکہ اس ٹیکنالوجی کے انجینئر تو میں نے سنا ہے اللہ معاف کر دے حج کے دوران ادھر سے فلائٹیں لے کے جاتے ہیں ادھر اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے. اپنے فیلڈ کے ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے قریب ایک پولیس اسٹیشن تھا، وہاں پہ ایک جیب کترے کو ایس ایچ او صاحب پکڑ کے لے آئے اور اس کو کہا کہ میں تمہاری چھترول کروں گا اور صرف ایک شرط پہ تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے کہ میں 30 قدم چلوں گا، تم نے میری جیب کاٹنی ہے. اگر مجھے نہ پتا چلا تو تمہاری جان بخشی، اگر مجھے پتا چل گیا تو تمہاری چھترول ہوگی. اس نے چلا 30 قدم پورے چلنے کے بعد وہ پوچھا، کہتا ہے یار کاٹو بھی جیب. اس نے پیچھے اس کی جیب سے جو سگریٹ کی ڈبیاں اور پیسے تھے دکھائے، جیب کترے نے نکال لی ہیں. سر اب دیکھو نا یہ اس ٹیکنالوجی کا کیسا کیسا انجینئر ہے، جو پولیس کو نہیں پتا لگنے دیتا وہ کیسا انجینئر ہوگا. اور یہ کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس ٹیکنالوجی کے ٹیکنوکریٹس کی اسمبلی میں سیٹیں ہونی چاہیے. یار یہ ٹیکنالوجی ہے
کہ یار تم ہنس رہے ہو, تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح جیب کاٹتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے ڈگری کیسے ملتی ہے؟ میرا تو کوئی تجربہ نہیں, تم بتاؤ. یار پانی کے پیالے کے بیچ میں گلاب کا پھول پھینکتے ہیں اور کئی مہینے پریکٹس کرتے ہیں 2 انگلیوں کے ساتھ پھول اٹھانے کی, پانی نہ ہلے, اور جب پانی بالکل نہیں ہلتا پھر اس کی ڈگری ملتی ہے. اور اس کی ڈگری جعلی نہیں ہوتی, یہ جو MNA جعلی ڈگری کے لیے پھرتے ہیں. اس کی ڈگری پکی دیتے ہیں, جو واقعی تعلیم حاصل کرے یہ والی اس کو ڈگری ملتی ہے. اور پھر ڈگری لینے کے بعد اس کی 3 مہینے کی انٹرنشپ ہوتی ہے. ایک سینئر ٹیکنوکریٹ کے ساتھ 3 مہینے لگانے پڑتے ہیں. جی جناب. اور عوام بیچاری ایسی بولی ہے, میرا تیج فرینڈ نہیں جس کو انگلش میں فاسٹ فرینڈ کہتے ہیں, جی یہ اپنا آڑو گرنیڈ, اس کی ایک دفعہ جیب کٹی گئی تو کار آ کے خوشیاں منا رہا, یہ میری جیب کٹی گئی. وہ میں نے کہا اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو کہتا میری جیب میں 450 کا بجلی کا بل اور 200 روپیہ نقد تھا. بل کی آج آخری تاریخ تھی, جیب کترا بیچارہ 250 پلے سے ڈال کے کسی بینک کی لائن میں کھڑا ہوگا. میں نے کہا عقل کر, اتنا وہ ہیومن رائٹس والا بیچارہ جیب کترا جو پلے سے پیسے ڈال کے بل جمع بھی کرا کے آئے گا تمہیں. یہ زاہد احمد صاحب کے کتنے پیسے گئے ہیں جی؟ عزیز صاحب 1,20,000 سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. لا 1,20,000 سے ہاتھ تو جی شکر ہے موڈ ہی تو ہے, ورنہ 3-4 لاکھ چلا جانا تھا. ویسے ان کو اتنے پیسوں کا کیا فرق پڑتا ہے, یہ امیر آدمی ہے, ہر حکومت میں تو وزیر ہوتے ہیں. امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج نے کہا ہے کہ پاکستان چاہے تو ڈرون حملے روک سکتا ہے. بہت اچھے. یہ آرمچیڈ وہی ہے نا, وہ کسون کے منہ والا. اسی نے کہا تھا نا کہ ہم پاکستان کو غاروں کے دور میں لے جائیں گے. مشرف صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ اس نے یہی کہا تھا. ان کی بات ہم نے مان بھی لی ہے, اس کے باوجود بھی غاروں کے دور میں ہی چلے گئے. عزیزی صاحب کون سے غاروں کے دور میں گئے ہیں؟ غاروں کا دور ہی ہے, نہ غاروں میں بتی پانی ہوتا ہے نہ ہمارے ہاں بتی پانی ہے. غاروں میں چلو ٹھنڈ تو ہوتی ہے نا, باہر تو ٹھنڈ بھی نہیں ہے. یہ بندہ کو کھوچل آدمی آرمچیڈ جو ہے, اس کا بڑا آملیٹ جیسا منہ ہے. یہ نامراد نے پہلے بھی ہم سے دھوکھا کر کے تو ہمیں بسا کے مارا ہے, اب بھی یہ ہمیں کو نئی اشکل دے رہا ہے تاکہ ہم روکیں ڈرون حملے. تو پھر اللہ نہ کرے کہ اور کم خراب ہو جائے. اللہ نہ کرے. تمہارا کیا مطلب ہے پاکستان ڈرون اٹیکس نہیں روک سکتا؟ یار میں نہیں کہتا, سیانے بندے کہتے ہیں. امریکہ کے ڈرون روکنا, موٹے بندے کی جمائی روکنا, ماڑے کی چھینک روکنا, اور میرا کی انگریزی روکنا بہت مشکل کام ہے. یہ تو اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ سیانا نہیں ہے. یعنی میرا فکر انگیز تبصرہ نہیں سننا, فکر انگیز اپنی بیوقوفوں والی جگتے لگانی شروع کر دینی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما احمد مختار نے کہا ہے کہ شریف برادران قوم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. چلیں آپ فکر نہ کریں احمد مختار صاحب, اگر قوم سے جھوٹ بولیں گے تو پھر ان کا حال بھی پیپل پارٹی والا ہوگا. آپ کے والا کہو نا, احمد مختار صاحب بھی تو پیپلز پارٹی کے ہی ہے نا. ہاں یار میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی گل نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر کیا ہوا. احمد مختار صاحب میں معافی چاہتا ہوں. اور دیکھیں سیانے کہتے ہیں کہ عورت عمر کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے, خاوند جو ہے وہ تنہا کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے, اور سیاستدان سیاست کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کسی سیانے نے کہا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں, یہ جو پچھلی بات کی تھی میں نے وہ سیانے نے کہی تھی, یا یہ والی بات نہیں, وہ بھی سیانے نے کی تھی, یہ بھی سیانے نے کی ہے. یہ کسی اور سیانے نے کی یہ کسی اور سیانے نے کی ہے. سیانے تو تمہیں پتہ مجھے ملتے ہی رہتے ہیں, ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں سیانے ہی سیانے ہیں. ہاں جی ہاں جی. مجھے کل پرسوں کندھے پہ ایک سیانا لڑ بھی گیا. آگے پیچھے سیانی سے نہیں جا رہی, سیانے ہیں جو مکھیاں جو میرے آگے پیچھے اڑ رہی ہوتی. آگے پیچھے کو فوکس کیا, دائیں بائیں پہ غور نہیں کیا. طنز کر رہا ہے مجھے. اب مجھے اللہ کے فضل سے پتا چلنا شروع ہو گیا کہ یہ مجھے غلط بات پہ طنز کرتا ہے. آہستہ آہستہ پھر مجھے یہ بھی پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ میری بات ہوتی کون کون سی غلط ہے.
وہ بھی میں پھر روک لوں گا انشاءاللہ. یار اگر میں دانشور کا کارڈ بنوا لوں تو پھر تم مجھے طنز کرنے سے باز آ جاؤ گے. تم دانشور کا کارڈ بنوا لو, میٹرو میں تمہارا آدھا کرایہ لگے گا. یار شہباز شریف نے تو پورا دیا ہے. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے وہ حالانکہ دانشور ہیں, ان کو انگریزی بھی آتی ہے, ترکی بھی آتی ہے, چائنیز بھی آتی ہے, اور بھی 5-6 زبانیں آتی ہیں. میم کی بولی بھی آتی ہے یار وہ نہیں آتی خدا کا واسطہ, عربی آتی ہے, عربی, جرمنی بھی آتی ہے. عزیزی صاحب رشین بھی آتی ہے. ہاں رشین بھی آتی ہے. یار ویسے شہباز شریف صاحب کو جتنی زبانیں آتی ہیں روزانہ ان کا تو گفتگو کا 6-7 ہزار روپیہ بل بڑھ جاتا ہوگا. ہاں میں نے 2 دن پہلے انگریزی میں درخواست ٹائپ کرائی ہے تو کمشنر نے 200 روپیہ لے لیا. اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ انگلی شہباز شریف کی صرف اردو بولتے ہوئے ہلتی ہے, اور کوئی زبان بولے نا تو ہاتھ ایسے پکڑ لیتے ہیں اور زبانیں کئی دفعہ مکس بھی ہو جاتی ہیں. چوکو پو چوکو چو بو کو ہی از مائی ایلڈر بردر اینڈ ادب شدید دمکا دھگما کا نومو چوک مسٹر ٹرکش مکانا گنڈے کٹے کڈیڑے کموڈو دے جرمنی کاٹے جرمنی کاٹے. جرمنی کون سی؟ کیرلا کی زبان. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز پر تبصرے کے ساتھ. عزیز صاحب آج کی پہلی تصویر دکھاؤں آپ کو؟ جی دکھائیے جی. یہ دیکھیں. واہ جی واہ, ادھر تو دیکھو ذرا, السیشن گرم حمام. کیسا بے وقوف ہے جو نہا رہا ہے, اس کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہیں میں صابن سوبن لگا لوں, اوپر سے چور آ جائے, کتا پائپ سٹ کے پونکنا شروع کر دے اور میرے صابن آنکھوں میں پھنسا رہے. شدائی جی. اب اگلی تصویر دیکھیں, یہ لیں. ہیلو, اس نے ٹریکٹر کا موٹر سائیکل بنا لیا. کیسا ہے؟ اب نہیں خرچہ پورا ہوتا ہوگا ٹریکٹر کا, اس نے کہا ہوگا چلو چھوٹی گڈی رکھ لیتے ہیں. چھوٹی, یا پھر میرا خیال ہے اس کا ٹریکٹر کا لائسنس نہیں بن رہا تھا. یار تو ہم سرے ہو, تمہارا تو چلو بن جاتا لائسنس, تمہیں کیا پتا لائسنس بنانا کتنا مشکل کام ہے. اب بڑی سختی ہو گئی ہوئی ہے. یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے ٹریکٹر نے ڈائٹنگ کی ہو اور اس کا یہ اشر ہو گیا ہو. تم کرتے ہو ڈائٹنگ, ٹریکٹر کر لے گا, تم نے نہیں کرنی ہے. یہ دیکھو who is talking, تم کہہ رہے ہو. میں تو سمارٹ ہوں. وہ مجھے کہہ رہا تھا میرا صوبہ 2-2 انچ اور چوڑا کرواؤ دونوں سائڈوں سے. یار پہلے کون سا میں رگڑ کھا کے بیٹھتا ہوں, پہلے ہی کھلا ہے صوبہ. تصویر دکھاؤ اگلی تم. ویڈیو دکھاتی ہوں آپ کو. اچھا جی, یہ ویڈیو دکھاؤ جی, دکھاؤ جی. زبردست یار. سائیکل پہ کتنی کیوٹ ہے, بلی بٹھائی ہوئی ہے, میرا خیال ہے اسے سکول چھوڑنے جا رہا ہے. ٹوپی دیکھو اس کی, اور اس نے دیکھو اپنی پونچھ سے میچنگ کر کے ٹوپی بنوائی. بالکل. براؤن کیپ اور براؤن پونچھ. کانفیڈنس دیکھو تم مانو بلی کا. براؤن جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے. اوریجنل ویڈیو ہے. کئی لوگ اپنے پیٹس کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں, ان کو بڑی بڑی عجیب ٹریننگ دے لیتے ہیں. بالکل. اس طرح کے اتنے ہیں نا سارے پیٹس رکھنے والے لوگ. کیا مطلب؟ اس نے اپنے طوطے کو کوئی 6 مہینے لگا کے سکھایا کہ کوئی بندہ گھر میں آئے گا تو اسے سلام کہنا. اچھا. لو جی کو 6 مہینے بعد اس کے سکے بڑے بھائی عمیر صاحب آئے ہیں پنڈی سے. اچھا. لو جی وہ ابھی گھر میں گھسے ہی ہیں تو طوطا کہتا ہے کہ بہو جی جانا کدوں جے. ان کو غصہ چڑھ گیا, انہوں نے دروازے میں پھڈا ڈال دیا. انہوں نے کہا یار بڑا بدتمیز ہوتا ہے تمہارا. میں نے اسے سکھایا ہی یہ تھا. اچھا بس کرو یار. عمیر صاحب نے نوٹ کر لی. آپ اگلی تصویر دیکھ لیں, یہ لیں. دونوں واہ جی واہ, اسمائل ایک جیسی. بہت اچھی. یہ کون سی ٹوتھ پیسٹ ہے جی جو اونٹ اور بندے کے لیے ایک جیسی اچھی ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ چٹے دند ہسنا نہیں رہندے تے لوکی پیڑے شک کر دے. یقیناً یہ جو بندہ ہے نا اونٹ والا, یہ پہلے برش خود کرتا ہوگا, اس کے بعد وہی برش ڈان کے اوپر لگا کے اونٹ کو کراتا ہوگا.
یہ دیکھیں یار تم تبصرہ چھوڑو، تم تصویر دیکھو کتنی پیاری، اور اس بندے کی عقل مندی دیکھو جس کا اس درخت کے نیچے گھر ہے، اس کا درخت گرا ہے تو اس نے یایا کرنے کی بجائے اسی کی چھتری بنا لی. جیسے غریب بندے کے پجامے کا پہنچا پاڑ جائے تو وہ اس کی نکر نہیں بنا لیتا. یہ بندہ تو اس جامنو کے نیچے منجی ڈا کے منہ کھول کے سو جاتا ہوگا، سویرے ہی سے پتہ چلتا ہوگا کہ 2.5 کلو کھا گئی. اب ایک ویڈیو دیکھیں جی صاحب، بچے کا کارنامہ. جی یہ لیں. ہاں کراٹے ماسٹر. ہاں جی. دلیری دیکھو اس کی، اور وہ مردہ ہے. کیسا کراٹے ماسٹر ہے، ادھر سے کوکو ماسٹر آیا تو دوڑ لگ گئی ہے اس کی. وہ دیکھیں. ہوئے ہوئے ہوئے. ایک تو بڑے مشہور ہوئے نا کراٹے ماسٹر اشرف تائی صاحب، یہ کو بیچارہ اشرف خطائی ہے. ایک دفعہ پھر دکھاؤ یہ دیکھو. یہ لگتا نہیں کہ الیکشن سے پہلے کوئی سیاستدان جو ہے وہ امریکہ کو تڑیاں لگا رہا ہے، بڑھ کے مار رہا ہے امریکہ کے خلاف، اور جو ہی امریکہ بس کے نیچے سے نکلا ہے اس کی دوڑیں لگ گئی. یار چائے گرم رکھنا ہمیشہ سے جو چائے کے شوقین لوگ ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ایک صاحب نے اس مسئلے کا ایک حل نکالا ہے، وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں. دکھاؤ. یہ دیکھو جی. کیا بچی، یعنی ماچس کی تیلیوں کے ساتھ کپ بنا لیا جی تاکہ اس میں چائے گرم رہے. اور دیکھو نا یار تیلیوں کا مسالہ کہاں لگا ہوا ہے، جہاں سے چائے پینے والے نے چسکی لگانی ہے، تو چائے ادھر سے اس نے زور سے چسکی لگانی ہے، اس کے ساتھ ہی تڑ تڑ ہونی. چائے کی خوبیوں میں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ لب ریز ہو اور لب سوز ہو. اس کے بعد تو اللہ معافی دے لب خاموش نہ ہو جائے، آگی لگ جاتی. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ٹیلی ویژن ہمارے معاشرے کو دھیرے دھیرے بلکہ انتہائی تیزی سے کس راہ پر ڈال رہا ہے، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف ٹی وی ویور جناب ناظر ملک. السلام علیکم ملک صاحب. آپ کو میری بات پسند نہیں آئی؟ بات کیا ہے، بات کرو گے صحیح تو پسند آئے گی نا، صحیح بات ہی نہیں تو پسند کیا آئے گی بھائی؟ کیا صحیح بات نہیں کی؟ ٹی وی تو ناظر ملک کے ہاتھ سے ہی نکل گیا بھائی. اچھا ٹی وی پورے کا پورا ہاتھ سے نکل گیا، جیسے اولاد نہیں ہاتھ سے نکل جاتی، بالکل ویسے ٹی وی بھی ہاتھ سے نکل گیا. صحیح. اور میرے ہاتھ سے نکل کے بیگم کے ہاتھ میں چلا گیا. کیوں؟ بس کیا بتاؤں تمہیں. اچھا گھر میں بیگم کی چلتی ہوگی نا؟ بھائی بیگم کی نہیں چلتی، ٹیلی ویژن سکرین پہ ساری بیگم کی چلتی ہے، بس ریموٹ اس کے ہاتھ میں چلا گیا. صحیح. اب تمہیں تو معلوم ہے کہ جس کا ریموٹ اس کا ٹی وی، جیسے جس کی لاٹھی اس کی بینس. بالکل صحیح. اب ریموٹ چونکہ بھینس کے ہاتھ میں چلا گیا، جی میرا مطلب ہے کہ ریموٹ چونکہ بیگم کے ہاتھ میں چلا گیا، اب ٹی وی تو اسی کا ہوا نا بھائی. اچھا شروع ہو جاتی ہے ڈرامے سے. ڈرامے جو چل رہے ہیں وہ خواتین کے انٹرسٹ کے لیے ہی ہوتے ہیں بھائی. کسی کو طلاق ہو گئی ہے ڈرامے میں، کسی کی شادی ہو گئی ہے، کسی کا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی بندہ اپنی سالی کی وجہ سے بیگم کو چھوڑ رہا ہے. یہ تو خواتین کے انٹرسٹ کی ہی چیزیں رہ گئی ہوئی ہیں. وہ دور کیا جب اشفاق احمد لکھا کرتے تھے، اب تو خواتین کے دیکھنے والے ڈرامے رہ گئے ہوئے ہیں. لو بھائی جنید میاں، ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ ایکسرسائز کرانے والی خاتون آ جاتی ہے، انسٹرکٹر. وہ آئی ہیں تو بیگم صاحبہ نے موصوفہ نے چٹائی پکڑی ہے تو بچھانی شروع کر دی. میں نے کہا بھائی نماز کا تو وقت نہیں ہے، یہ کیا کرنے لگی ہے؟ کہنے لگی کل منہ ہے وہ نہیں دیکھ رہا، وہ کیا کر رہی ہے تمہاری پھپھو؟ میں نے کہا وہ تو ایکسرسائز کر رہی ہے، تو کیا کرنے لگی ہے؟ کہنے لگی ایکسرسائز ہی کرنے لگی ہوں. میں نے کہا ارے خدا کی بندی کچھ عقل کر، وہ جو ٹی وی کے اندر گھس کے ایکسرسائز کر رہی ہے وہ تو بیچاری وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لک 28 کڑی دا 47 ویٹ کڑی دا. میں نے کہا بھائی اس کا تو ٹوٹل ویٹ 47 ہے اور تو 47 کلو دال چاول کھا جاتی ہے. لو بھائی جنید میاں نہیں بات آئی موصوفہ، ہولی اس انسٹرکٹر کے پیچھے پیچھے شروع.
ابھی 3-4 ایکشن کیے ہوں گے کہ ایک چیخ بلند ہوئی، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے. ہم نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگی ناظر جتنی پنڈلی اس نے موڑی ہے اتنی ہی میں نے موڑی ہے، وہ اچھی والی ہے، میری نس پہ نس چڑھ گئی. میں نے کہا رہی یہ ہوتے دیکھ، اس کی پنڈلی ہے، تمہاری راول پنڈلی ہے. بھائی تو کیوں کام لے رہی ہے اپنی راول پنڈلی سے پنڈلی والا؟ لو بھائی جنید میاں، وہ ایکسرسائز والا پروگرام ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ تعویذ دھاگے والا بابا آ کے بیٹھ جاتا ہے. بھلی مانس نہیں بات آتی بھائی، بڑا ہی انٹرسٹ کے ساتھ ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں کاپی پینسل لے کے ٹی وی کے سامنے ہو جاتی ہے. اچھا. اور اس وقت تو پیڑھی اٹھا کے ٹی وی کے بالکل قریب چلی جاتی ہے جب وہ کمبخت مارا نند کے خلاف تعویذ لکھوا رہا ہوتا ہے. 2-3 دفعہ سمجھایا بھی ہے کہ بھلی مانس تمہاری نند ساتھ ہی تو رہتی ہیں، کہیں اچانک آ گئی تمہیں دیکھ لیا کہ نند کے خلاف تعویذ نوٹ کرتی ہے تو کیا سوچیں گی؟ بھگوان نے ٹکا سا جواب دیا، کہنے لگی فکر نہ کرو نہیں آتی میری نند، وہ اس وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی دوسرے چینل سے بھابھی کے خلاف تعویذ نوٹ کر رہی ہوگی. مزہ آیا؟ مزہ تو آیا ہوگا بھائی، ہر خاندان کی سٹوری ہے. لو بھائی جنید میاں تم تو سمجھتے ہو جب بیگم بہن ماں کے خلاف بات کرتی ہے تو خامن بیچارے کی کیا حالت ہوتی ہے، اتنی بری لگنے شروع ہو جاتی ہے جیسے ایک کلر ٹی وی کی ایک دم تصویر بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے، بالکل ایسے ہی بیگم بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے. ناظر صاحب اب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ، شروع میں ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ تھا، اب تو کلر ہو چکا ہے بھائی. بالکل. جس طرح بیوی شروع میں کلر تھی اب بلیک اینڈ وائٹ ہو چکی ہے. ہوتا ہے بھائی ایسے. اچھا ناظر صاحب یہ بتائیں، آپ اتنے پرانے ویور ہیں ٹی وی چینلز کے، آپ کو جو پروگرام پسند نہیں آتا آپ اس کا بائک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ بائک آؤٹ کیا کروں، اس کو ٹی وی کے اندر سے نکال کے باہر پھینک دوں؟ بھائی ٹی وی لگا ہوا ہے، جو لگا دیکھنا پڑے گا بھائی، جو دکھا رہے ہو وہ تو دیکھنا پڑے گا بھائی، یہ تو نہ کرو نا. ریموٹ آپ کے ہاتھ میں، آپ پروگرام چینج کر دیں. بہت اچھے بہت اچھے. یہ کس کم وقت نے آپ کو بتایا کہ ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ بھائی یہ تو آج لے کے آؤں، وہ بھی بہانہ لگا کے ایک سیل نکالا اس کا، میں نے کہا بھلی مانس یہ خراب ہو گیا، بازار جا رہا ہوں ادھر سے ہال روڈ سے ٹھیک کروا کے لے آؤں گا، اس لیے لے آؤں، ورنہ کہاں چھوڑ دیا اب جان کو. یہ تو اب مستقل بیگم کے ہاتھ میں ہوتا ہے بھائی. بلکہ میں تو یوں سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کہیں گر نہ جائے، یہاں پہ پٹی کر لے، یہاں سے نکلنا جو نہیں تو پٹی کر لے اوپر، چھوڑتی نہیں ہے ریموٹ. یہ صرف ریموٹ اٹھانے کے چکر میں اس سال کو 2-2.5 درجن لڑائی جھگڑے کے واقعات ہو چکے. بھائی یوں ہاتھ ڈالو ریموٹ کو اس طرح جھپٹتی ہے جیسے بلی چھیچڑوں پہ نہیں جھپٹتی، اور جس طرح ساتھ بلی غراتی ہے اسی طرح یہ بھی بھلی مانس کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی ہے. نہ بلی کی سمجھ آتی ہے نہ بیگم کی سمجھ آتی ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے، خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.